www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. اب تک اصول خمسہ اور تہذیب الاخلاق کے سلسلے کی چند باتیں ذکر کی تھی، جن میں شکر، صبر، ذکر، دعا، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد شعائر اللہ کی تعظیم، یہ بڑا موضوع تھا. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بات بیان فرمائی تھی. اب ایک خرابی جو یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، اس کا انکشاف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی واضح باتوں اور ہدایت کے اصولوں کو جو لوگوں پر ہم نے ظاہر کیے ہیں چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالی بھی لعنت کرتے ہیں اور دوسرے بہتیرے مخلوق کے افراد بھی لعنت کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کا علم ہو اور کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو اس
کو اس کی تفصیل بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ شرط یہ کہ یہ جسے بتا رہا ہے وہ اس کا متحمل بھی ہو۔ تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی اور دین حق کے سلسلے کی بڑی پیشین گوئیاں موجود تھیں، لیکن اہل تورات اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اور کھولنے سے ڈرتے تھے۔ بینات تو کھلی ہوئی چیز ہے جو ہر ایک پر ظاہر ہے، اور ہدایت کی باتیں علماء کا کام ہے کہ وہ بیان کریں۔ جیسے گزشتہ عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کی تحویل، کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو ہے آخری نبی کا روح پھیرا جانے والا ہے، یہ بات خود تورات کے اندر موجود تھی، اور اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا آخری قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ لیکن یہود کے علماء نے اس بات کو لوگوں کو بتایا نہیں، چھپاتے رہے۔ یہ چھپانے کے پیچھے کیا راز تھا، اس کو بار بار قرآن کریم کہہ چکا ہے۔ وہ اپنی وجاہت اور اپنی قدر و منزلت کے کم ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے حقائق کو جو تورات میں سرکار کے سلسلے کے موجود تھے بیان نہیں کرتے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ مثال کے طور پر رجم کا حکم، مدرسے کے طلبہ جانتے ہیں، رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کا اور ناجائز تعلق کا ارتکاب کریں اور یہ ثابت ہو جائے تو اس کے ثبوت کے بعد ان کو سنگسار کرنا ہوگا، یعنی پتھروں سے مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز تعلق رکھنا عقل پر پتھر پڑنے کی علامت ہے، اس لیے پتھر مار مار کر ان کو مارا جائے کہ ان کی عقلوں پر پتھر پڑے تھے کہ انہوں نے ایک جائز راستہ ہوتے ہوئے ناجائز تعلق کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں میں ایک مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے اس کا ارتکاب کیا تھا، ان کے یہاں اس کا حکم رجم کا یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنے کا موجود تھا، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح سے تو ہمارے دو افراد ختم ہو جائیں گے، کوئی راستہ اس کا نکالا جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا نرم رویہ اور نرم پہلو رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے یہاں اس کے سلسلے میں نرمی ہو، لہذا یہ کیس جو ہے وہ حضور کے دربار میں لے جایا جائے۔ تو یہ مقدمہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخصوں کا منہ کالا کر کے شہر میں ان کی رسوائی کی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے اور تورات کے بھی بڑے عالم تھے، وہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تورات لاؤ، اگر یہی حکم ہے تو تورات لاؤ. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تورات لاؤ. تورات لائی گئی اور رجم کا جو حکم تھا وہ ایک آیت کے اندر تھا. وہ صفحہ کھولا گیا تو ان لوگوں نے وہ آیت جس میں رجم کا حکم تھا اس کے اوپر تو رکھ دی انگلی، اوپر کی عبارت پڑھی، نیچے کی عبارت پڑھی اور وہ لکیر چھوڑ دی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں آپ نے انگلی رکھی ہے اس کو ہٹا دو اور پڑھو. تو اس میں رجم کا حکم نکل آیا. سرکار نے فرمایا ہمارے یہاں بھی حکم یہی ہے، رجم کا ہی حکم ہے، کوئی نرم حکم نہیں ہے اس کا، یہی حکم ہے. اگرچہ ایسی سخت سزاؤں کے بارے میں آج کل دنیا شور مچا رہی ہے. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے مارے جائیں بدکاری کرنے کا، شادی شدہ ہو سنگ گسار کر دیا جائے. اتنی سخت سزائیں. تو اتنی سخت سزاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں گناہوں کا گراف 0 ہے. وہاں کوئی قیمتی چیز پڑی ہو تو انڈیم پڑی رہے گی، کوئی اٹھاتا نہیں. جانتے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے بعد کیا تکلیف آ سکتی ہے، نہیں اٹھاتے. راتوں کو دروازے لوگ کھلے رکھ کر سوتے ہیں، بدکاری کا یا کسی کے گھس آنے کا یا ریٹس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا خلاصہ چند گھنٹوں کے اندر آئے گا اور برسر بازار جو ہے اس کو رجم بھی کیا جائے گا، سزا بھی دی جائے گی، لوگ دیکھیں گے بھی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بھی ہے. اس لیے شاہ فیصل مرحوم سے امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ آپ اتنی سخت سزائیں رکھتے ہیں جو بہت بظاہر بڑی ظالمانہ سزا معلوم ہوتی ہے. تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا آپ کے یہاں گناہوں کا گراف کتنا ہے؟ ہمارے یہاں ہر آدھا گھنٹے میں ایک بدکاری ہوتی ہے، ہر آدھا گھنٹے میں ایک قتل کی واردات ہوتی ہے، ہر آدھا گھنٹے میں ایک چوری کی واردات ہوتی ہے. فرمایا ہمارے یہاں پوچھو کہ گناہوں کا گراف کیا ہے. ہمارے یہاں گناہوں کا گراف 0/0 ہے. نہ چوری کی کوئی واردات کا مسئلہ پیش آتا ہے، نہ ایسے بدکاریوں کے عام واقعات جو سننے میں آتے ہیں وہ واقعات پیش آتے ہیں. تو اگرچہ سزائیں سخت ہیں لیکن اس کی وجہ سے گناہوں پر روک تھام بہت ہے. لوگ اس کے ارتکاب سے ڈرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. بہرحال یہود سے کہا جا رہا ہے، ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے سلسلے کی پیشین اور دین حق کے بارے میں تمہاری کتاب میں جو ہے مت چھپاؤ، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرو. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من سئل علما، جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، فکتمہ، اس نے جاننے کے باوجود بتایا نہیں بلکہ چھپا دیا۔ کسی کو علم آتا ہو تو اس کو ضرورت مند سے چھپانا نہیں چاہیے، اور جو نااہل ہے اس کو دینا نہیں چاہیے۔ بے ہنرا علم و فن آموختن، دادنے تیغست دستے راہزن۔ ہر آدمی ہر علم کا اہل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے یہاں رہے، حضرت عرصے سے رہ رہا ہوں، مجھے اس میں اعظم نہیں بتایا آپ نے ابھی تک، اس سے میرے کام نکل جاتے۔ اس میں اعظم سے کہتے ہیں بہت سے کام ہو جاتے ہیں، تو میرا کام ہو جاتا ہے، اس میں اعظم آپ بتا دیں نا مجھے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ پیالہ ہے، اس پر ڈھکن لگا ہوا ہے، یہاں سے اتنی دوری پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو یہ پیالہ پہنچا دیں۔ ڈھکن لگا ہوا، وہ لے کے نکلا۔ آدھے راستے میں اس کو شوق دامنگیر ہوا کہ اس پیالے میں ڈھکن لگا کر دیا کیا ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کرا رہے ہیں میرے پاس، تو ڈھکن جو ہٹایا تو اندر سے چوہا نکلا اور وہ مار گیا۔ اب پیالہ خالی ہو گیا، وہاں لے کے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آدھے راستے سے واپس آ گئے۔ فرمایا حضرت آپ کا ڈھکن ہے، آپ کا پیالہ۔ تو کہا آپ نے پہنچایا نہیں یہ وہاں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فلاں بزرگ کو یہ پہنچانا ہے، پہنچایا نہیں آپ نے؟ کہا حضرت وہ اندر تو چوہا تھا، اس کو پہنچا کے کیا کرتا؟ وہ ڈھکن کھولا تو وہ چوہا باہر نکلا تو خالی ہو گیا پیالہ، پھر وہ لے کے کیسے جاتا؟ اور میں تم نے کہا تھا نا کہ اس میں اعظم کیوں نہیں دیتے؟ جو پیالے کا ایک چوہا نہیں سنبھال سکتا، اس میں اعظم کیسے سنبھالے گا؟ اس لیے تمہیں اس میں اعظم نہیں دیتے، ابھی اس کے لائق نہیں ہوئے تم۔ جب لائق ہوں گے تو تم کو کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود دیں گے۔ بہرحال من سئل علما فکتمہ، جو اہل ہے، کبھی کبھی سوال آدمی بضرورت پوچھ لیتا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہے، علم ہے، تو فوراً اس کو جواب دیا جائے۔ نہیں کیا، کیا مقصد ہے آپ نے چھپایا؟ نہیں جانتے ہم۔ الجم بلجام من النار، اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام منہ میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے علماء بڑی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، جو بتانا ہے اس کو کھول کر بتاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ وہی ظاہر کو۔ اس لیے صحابہ کرام میں دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو سرکار کی احادیث کی نشر و اشاعت کرتا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کثرت سے سرکار کے ارشادات نقل کرتے تھے، بس اسی کا سبق ان کے یہاں چلتا تھا۔ ابو ہریرہ نے پوری زندگی یہی کام کی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ صحابہ تو آپ سے پہلے ایمان لانے والے اور بھی رہے ہیں، وہ اتنا روایت نہیں بیان کرتے جتنا کہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، کیوں؟ جواب دیا، میرے سامنے یہ آیت رہتی ہے،
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جس کے پاس علم ہو اور وہ چھپائے تو اللہ کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت. تو وہ لعنت سے بچنے کے لیے میں روایت جو بھی آتی ہے مجھے یاد ہے، میں نے سرکار سے سنی ہے، اس کو پہنچا دیتا ہوں. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایتیں بیان کرنے سے، مسائل بیان کرنے سے حضرت عثمان نے روک دیا تھا مصلحت کی وجہ سے. لمبی اس کی تاریخ ہے، لیکن جب انہوں نے روایت بیان کرنا شروع رکھا تو لوگوں نے کہا آپ کو روکا گیا تھا اور آپ روایت بیان کرنے فرمائے یہاں تلوار رکھ دی جائے، کاٹنا شروع کیا جائے. جب تک آواز رہے گی اور سرکار کی کوئی بات پہنچا سکوں گا تو دریغ نہیں کروں گا، پہنچا کے رہوں گا. ان حضرات کے سامنے اس طرح کی آیتیں رہی ہیں. کتمان علم کے سلسلے میں دوسری بھی قرآن کریم کی آیت ہے اور اس پر وعیدیں ہیں. اور ایک گروہ صحابہ کرام کا وہ سرکار کی روایتیں بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کرتا، بیان کرتے ہی نہیں. دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ صحیح ہے؟ دونوں گروہ صحیح ہیں. ان کے سامنے یہ وعیدیں رہی ہے کہ کتمان علم پر کیا وعیدیں ہیں، اس لیے وہ روایات بیان کرتے ہیں. جو روایات بیان نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے وہ حدیث رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھ دیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار دیکھ لینا چاہیے. معلوم ہوا کہ احادیث کے بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت. اور احادیث تو کئی قسم کی ہے، کوئی ضعیف روایتیں ہیں، کوئی موضوع روایتیں ہیں، کوئی قوی روایتیں ہیں. اور یہ علماء فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روایت قابل بیان ہے یا نہیں ہے. اس سے استدلال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں، عام انسان نہیں جانتا. اس لیے دعوت کے ساتھیوں کو تلقین کی گئی کہ یہ 6 نمبر سے جو ہے اس سرکل سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ باہر نکلیں گے معلوم نہیں روایت بیان نہیں کرنی ہے، کر بیٹھیں گے، نہ کرنے کی بات کر بیٹھیں گے، اشتعال انگیزی پیدا ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے. ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے بیٹھنے والوں میں، سننے والوں. تو صحابہ کرام کے سامنے دونوں طرح کے صحابہ کرام ہیں. جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، جو احتیاط کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرح درست ہے. سب پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حقیقت کھولی ہوئی ہے، وہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر جس نے اپنے اس جرم سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور جو چھپا رہے ہیں باتوں کو اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا. جیسے عبداللہ ابن سلام اور دوسرے یہود کے علماء جو ایمان لے آئے، انہوں نے تورات میں کیا لکھا ہے سرکار کے سلسلے میں اس کو کھول کر بیان کر دیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا رحم و کرم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے ہیں.
ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، طے ہو گیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے گئے تو بغیر ایمان کے گئے۔ جب لعنت کی بات کہی کہ کتمان علم کرنے والوں پر لعنت ہے، تو ان پر بھی لعنت کی جنہوں نے کفر پر زندگی گزاری، کفر پر موت آئی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اور لعنت کا معنی عربی میں لفظ لعنت اس کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اور ایسے لوگوں پر ملائکہ کی بھی لعنت رہے گی، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ایسے آدمیوں پر برسے گی۔ اور بوجہ کفر دائمی کے، کہ ان کا کفر چونکہ دائمی رہا، اس بنا پر ان کی سزا بھی دائمی ہوگی۔ اور وہ دائمی سزا کو یوں بیان کیا، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا لعنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک سے کم نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنہار، الہ واحد، ایک ہی ہے۔ توحید کی دعوت قرآن کریم کی بڑی دعوت ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود اس کے سوا کوئی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑے رحم فرمانے والے ہیں اور بڑے رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ دو صفات ذکر فرمائی۔ جب اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ توحید کا اتنا بڑا سبق اور ایک اللہ کی طرف بلانے کا اتنا سبق پڑھایا، تو اب اگلا رکوع جو آئے گا اس میں دلائل توحید دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا دستور ہے، دعوت توحید پھر دلائل توحید۔ تو پہلے دعوت دے دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے بندے بن کر رہو، اور وہی ہے ایک اللہ عبادت کے لائق، لہذا عبادت بھی اسی کی کرو۔ آئیے ہم تم کو دلائل توحید کے بتلاتے ہیں کہ وہ ایک ہی اللہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا اس نے پیدا کیا ہے، کیا کیا کائنات کا کارخانہ سنبھالا ہے، تمہیں کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، اس کی پوری تفصیل باعتبار دلائل کے جو ہے اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ بیان ہو۔ یعقوب بیونی کو والوں کی پوتری آمنہ بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، دعا کی گزارش۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی حالت کو سنوار دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ غیب سے تربیت کا سامان فرما دے. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے. اے اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور مقابر کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار اور تجارتوں کی حفاظت فرما، عافیت والی اور خیریت والی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کے حادثوں سے اور حالات سے اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ وہ مراقبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ، 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 لا
أزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 الله
سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور لگاتار تصور کرنا ہے. تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو. نہایت سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور عنابت کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر یہ تصور شروع کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ چاہ. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بنتا پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ در جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. مراقبہ کر رہے ہوں تو اتنی بات ضرور خیال میں رکھنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لیے. دن وہ آئے گا میری زندگی کا جب آنکھوں پر جسم کے کسی حصے پر میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا. بے اختیار مجھے اٹھا کر لے جایا جائے گا.
جب آنکھیں بند ہو مراقبے میں اور اندھیرا چھا جائے آنکھوں کے سامنے تو قبر کا اندھیرا سوچو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فانک ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورۃ وذنب وخطیئہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہم بہت بڑے خطاکار ہیں. اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ گناہگار ہیں. اے اللہ خطاکار ہیں. اے اللہ ریاکار ہیں. اے اللہ ضیاءکار ہیں. اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں. پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ کرم کے اور رحم کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی حالت کو سدھار دے. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا دے. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ہمارے سماج کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ بزرگوں کی توجہات عطا فرما اور اے اللہ ان کے فیوز کو ہمارے قلوب میں جاری فرما. اے الہ العالمین زبان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے اور عامل بنا دے. اے الہ العالمین غفلت والی زندگی سے ہمارے حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاق عالیہ نصیب فرما. اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی معصیات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ اسپتال میں جو زیر علاج ہیں ان تمام کو شفایاب فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اپنے مدارس کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما. مراکز خانقاہ اور محابر کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ذاکرانہ زندگی عطا فرما. نمازوں کا عشق عطا فرما. تلاوت قرآن کا ہم سب کو شیدائی
بنا. اے اللہ ہر قسم کی غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. پیر کے روز انشاءاللہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں یہ مجلس ذکر قائم ہوگی. نماز کا وقت 8:30 بجے رہے گا.